اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل ندائے اسلام کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بآسانی ملتی رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں بہت ہی بہترین داستان۔ وہاب صاحب اپنے بیٹے ابو ذر کو لینے کے لیے میدان میں پہنچے تو دیکھا کہ وہ اپنے کلاس فیلو اور دوست توفیق سے گپ شپ میں مصروف ہے۔ دوستوں، آگے جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی داستان، کوئی کہانی ہو تو وہ آپ ہمیں کمنٹس باکس میں شیئر کر سکتے ہیں۔ ارے ابو ذر، تم کل سکول کیوں نہیں آئے؟ توصیف نے باتوں باتوں میں پوچھ لیا۔ وہ دراصل ابو ذر سے کوئی جواب نہ بن پا رہا تھا۔ ہاں، وہ بات یہ ہے کہ کل مجھے سر درد تھا اور معمولی بخار بھی، جس کی وجہ سے میں سکول حاضر نہیں ہو سکا۔ آج کچھ صحت بہتر ہے، ابو ذر نے جھوٹ بول دیا۔ وہاب صاحب کو دکھ ہوا اور افسوس کرنے لگے کہ ان کا بیٹا جھوٹ بولتا ہے۔ ابو ذر اور توصیف باتوں میں مشغول تھے، انہیں یہ خبر نہ تھی کہ وہاب صاحب ان دونوں کی گفتگو سن رہے ہیں۔ ابو ذر، تمہارے ابو آئے ہیں۔ توصیف نے وہاب صاحب کو دیکھ لیا۔ ابو ذر کو سامنے پا کر بوکھلا گیا۔ چلو بیٹے، شام ہو گئی ہے، گھر چلو۔ وہاب صاحب بظاہر تو مسکرا کر بولے، لیکن اندر ہی اندر وہ افسوس کر رہے تھے کہ بہت دکھ کی بات ہے۔ جی ابو، یہ کہہ کر ابو ذر ان کے ساتھ چل دیا۔ تم نے توصیف سے جھوٹ کیوں کہا کہ تم میں بخار تھا، جبکہ تم نے ایسے ہی چھٹی کر لی تھی؟ راستے میں وہاب صاحب نے اس سے پوچھا۔ وہ ابو چھوٹے موٹے جھوٹ تو آج کل کے زمانے میں چلتے ہیں۔ ابو ذر نے کہا، لیکن تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، جھوٹ بولنا برے بچوں کا کام ہے، آپ تو اچھے بچے ہو نا۔ ابو نے مسکرا کر کہا تو وہ بولا، جی ابو، میں آئندہ کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ بہت خوب، ابو نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے پیار سے کہا۔ ٹھیک ہے بیٹا، ٹھیک ہے۔ اور دروازے پر کسی نے دستک دی۔ ابو ذر، بیٹا جا کر دیکھو کون آیا ہے۔ ابو ذر سعادت مندی سے دروازہ کھولنے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد واپس آیا تو بولا، ابو، آپ کا دوست شوکت آیا ہے۔ ابو، جب دیکھو پریشان کرنے چلا آتا ہے، پتہ نہیں اور کام نہیں ہوتے اسے، بدتمیز کہیں کا۔ ابو غصے سے بول رہے تھے۔ ابو ذر سے کہو ابو دفتر سے ابھی نہیں لوٹے۔ وہاب صاحب نے کہا۔ وہ دروازے کی طرف گیا اور کہنے لگا، انکل، ابو نے آپ کو بہت برا بھلا کہا اور یہ بھی کہا کہ انہیں جا کر کہہ دو کہ دفتر سے نہیں لوٹا۔ معلوم نہیں اس نے جھوٹ کیوں بولا، ویسے وہ مجھے جھوٹ سے بچنے کا کہتے ہیں۔ ابو ذر نے اداس نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ شوکت کو جھٹکا لگا اور وہ حیران ہو گیا۔ کیا وہاں مجھے برا بھلا کہتا ہے اور جھوٹ بھی بولتا ہے؟ مجھے اس سے یہ امید ہرگز نہیں تھی۔ شوکت چلا گیا اور ابو ذر بھی اپنے دماغ میں کئی سوال لیے گھر میں آ گیا۔ شام کا کھانا کھانے کے بعد وہاب صاحب کے موبائل پر گھنٹی بجی۔ انہوں نے اسکرین پر دیکھا تو شوکت لکھا تھا۔ انہوں نے کال ریسیو نہ کی مگر گھنٹی مسلسل بج رہی تھی۔ آخر تنگ آ کر انہوں نے کال ریسیو کی اور فون کان سے لگا کر ہیلو کہا۔ دوسری جانب شوکت کی افسوس اور دکھ بھری آواز آئی، وہاب، تم سے یہ امید نہیں تھی کہ تم نے مجھے برا بھلا کہا۔ تمہارے بیٹے نے مجھے سب بتا دیا۔ اصل بات تو یہ ہے کہ تم دوستوں کے لائق نہیں ہو، تم ایک نمبر کے جھوٹے انسان ہو۔ آج کے بعد تیری میری دوستی ختم۔ اتنا کہہ کر شوکت نے فون بند کر دیا۔ وہاب صاحب کو ابو ذر پر غصہ آیا۔ اس نے اسے بلایا اور ڈانٹا، تم نے شوکت کو ہر وہ بات بتا دی جو میں نے اس کے بارے میں کہی تھی۔ ابو، آپ بھول گئے؟ جواب دینے کی بجائے ابو ذر نے سوال داغ دیا۔ ابو، آپ پرسوں والی بات بھول گئے؟ جب میں نے اپنے دوست سے جھوٹ بولا تو آپ نے مجھے نصیحت کی کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، لیکن آپ وہ نصیحت بھول کر فراموش کر گئے۔ آپ نے مجھے تو جھوٹ بولنے سے روکا تھا، مگر خود آپ نے اپنے دوست سے جھوٹ بولا۔
मुझे भी कहा उसे झूठ बोल दो कि आप अभी दफ्तर से नहीं लौटे। आपने मुझे तो नसीहत की लेकिन खुद अमल नहीं किया। फिर फ़ायदा क्या मुझे नसीहत करने का? मैं झूठ नहीं बोल सकता था, क्योंकि जिस दिन आपने मुझे झूठ बोलने से रोका था उसी दिन से मैं झूठ से नफरत करता हूँ और सच का साथ देता हूँ। इसीलिए मैंने शौकत अंकल से ये सब कुछ सच कह डाला। अबू ज़र ने इस कदर मासूमियत से कहा कि वहाब साहब को उस बेसाख्ता प्यार आ गया। बेटे तुम सच कहती हो, मैं झूठ बोलता हूँ। अब मैं भी तुम्हारी तरह अच्छा बंदा बन जाऊंगा और कभी झूठ नहीं बोलूँगा। कहते हुए उन्होंने अबू ज़र को गले से लगा लिया। अबू ज़र कहने लगे, अबू जान कल हम जाकर अंकल शौकत को सॉरी करेंगे और उनसे माजरत करेंगे। दोस्तों देखा, एक झूठ की बदौलत इंसान कहाँ से कहाँ चला जाता है। इंसान की दोस्तियाँ टूट जाती हैं, इंसान के रिश्ते टूट जाते हैं। तो दोस्तों हमें कोशिश करनी चाहिए कि किसी भी दोस्त के सामने कितनी भी बड़ी मजबूरी क्यों ना हो, हमें झूठ से गुरेज करना चाहिए। हमें झूठ से गुरेज करना चाहिए। हमें झूठ से गुरेज करना चाहिए।